شاہ صاحب، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ لڑائی دیکھ رہے ہیں سر، اور اس ہمسایہ ملک سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ یہ تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ملک کی اکانومی شدید ڈیمیج ہوئی ہے۔ سر مستقبل میں کوئی ایسا ہمیں کوئی آثار نظر آتے ہیں یہ دونوں ممالک کے حالات کو اچھے ہو جائیں، کوئی تعلقات بہتر ہو جائیں اور ان کی اکانومیز بہتر ہو جائیں؟ سر دیکھیے، فورسیبل فیوچر میں تو نظر نہیں آتا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نارمل ہمسایوں والے تعلقات قائم ہو جائیں۔ کشمیر کا قضیہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے حل کر دے گا، کوئی اور قضیہ اٹھ جائے گا، کوئی اور پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ جہاں ہمسائے کی فطرت میں شرارت ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری نہیں ہے بلکہ ہم سے چھینی ہوئی زمین پر قائم ہوا ہے، وہاں چیزیں سدھرنے کے امکانات بڑے معدوم ہوتے ہیں۔ آپ انڈینز سے کبھی بات کریں تو وہاں کی حکومت نے پروپیگنڈا کر کر کے اس طرح سے ان کی ذہنی کیفیت کو تیار کیا ہوا ہے کہ تمام انڈینز یہی سمجھتے ہیں کہ جس زمین پر پاکستان قائم ہے وہ ہم سے چھینی ہوئی ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ تو امن کبھی ہوتا نہیں ہے۔ ابھی کشمیر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے حل کر دے گا مستقبل قریب میں، تو پھر کوئی اور شرارت نکال لے گا انڈیا، تو یہ چلتا ہی رہے گا میرا خیال ہے، تب وقت ہے کہ پاکستان اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ انڈیا کو اپنی سلامتی خطرے میں نظر آئے، پھر وہ جھک جائے گا۔ کہ ہندو کی فطرت میں یہی ہے کہ طاقتور کے سامنے جھکتا ہے، کمزور کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک سر۔ اچھا سر، یہ اسی کانٹیکسٹ میں کویشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حالات اگر ہم دیکھیں تو کئی دفعہ سر ایسا ہے، مختلف بزرگوں نے کہا کہ اس 2012 سارا کچھ بدل جائے گا، بڑا اچھا ہو جائے گا۔ پچھلے سال 2020 تھا، 2020 پوری دنیا پہ بڑا ٹف تھا سر، ساری دنیا نے فیس کیا۔ ایک امید تھی کہ 2021 میں بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی سر۔ سر ہمیں کوئی آئندہ دنوں میں قوم بڑی سر نا امیدی میں ہے سر، بڑے چیلنج ہیں سر، مہنگائی اور بے روزگاری اور انٹرنل ایکسٹرنل بے شمار مسائل۔ ہم سر کیا امید لگائیں سر؟ ایک عام انسان سر جس کی کمائی زیادہ نہیں ہے، مشکل حالات سے وہ گزر رہا ہے، وہ کیا امید لگائے کہ کوئی خیر کا رستہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے 2021 میں وہ جو خیال تھا کہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، وہ شاید کسی نے بہتری کا نہ کہا ہو، یہ ضرور کہا ہوگا کہ 2021 میں چیزیں بہت بدل جائیں گی۔ یہ جو وبا پھیلی پوری دنیا میں، اس کے نتیجے میں بہت سی بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ کچھ تبدیلیاں تو ابھی ویزیبل ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ جیسے ورک فرام ہوم کا کلچر زور پکڑ گیا۔ ہمارے یہاں تو بہت کم ہے لیکن یورپ میں بہت ہو گیا کہ اس وبا نے ایک چیز سکھا دی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ پوری طرح فیزیبل ہے کہ گھر سے بیٹھ کے امپلائیز کام کرتے رہیں۔ ای کامرس جو ہے اس کو بڑا فروغ ملا، لوگوں نے مارکیٹ میں جانا بند کر دیا، گھر بیٹھے ہوئے اب چیزیں جو 10 سال لگنے تھے ان چیزوں کو پروموٹ ہونے میں، وہ 1 سال کے اندر اندر پروموٹ ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ وہ تبدیلیاں تو نظر آتی تھیں کہ ہو جائے گا، تو جو لوگ بات کرتے تھے کہ 2021 میں، وہ یہ کہتے تھے چیزیں بہت تبدیل ہو جائیں گی، بہتری والی بات نہیں کبھی کہی، کیونکہ ابھی تو مشکل وقت آئیں گے۔ جب یہ وبا بالکل ختم ہو جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی اکانومی جواب دے گئی ہے۔ ابھی بھی یورپ میں مہنگائی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب چونکہ ہمارا واسطہ زیادہ تر انگلینڈ میں سے رہتا ہے کہ وہاں پہ اب بڑے بڑے جو سٹورز ہیں انہوں نے فوڈ بینک قائم کر دیے
وہ فوڈ بینک آپریٹ ان لائنز پہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کی گروسری کرنے گیا تو جہاں میں نے اپنے لیے 100 چیزیں خریدی وہاں 2 چیزیں میں نے خرید لیں اور اس فوڈ بینک میں ڈراپ کرتا آیا. اس فوڈ بینک سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی سیلریز 26,000 28,000 پاؤنڈ پر اینم ہے وہ بھی مجبور ہو گئے کہ فوڈ بینک سے استفادہ کریں. تو یہ مہنگائی ایک دم بڑھی ہے اور مزید بڑھے گی. اکانومیز مختلف ممالک میں بہت نیچے چلی گئی. تو اس کا امپیکٹ آپ کو محسوس ہوگا. ابھی جیسے یورپ میں ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں یہ مزید بڑھیں گے کیونکہ جتنا زیادہ اس سے سیٹ بیک آیا ہے اکانومیز کو وہ پورا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں. جو بڑھائے جا رہے ہیں اس سے زندگی دشوار ہوگی. تو یہ تبدیلیاں تو آ رہی ہیں مزید ابھی آئیں گی. پاکستان کی جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اب تو لوگوں نے ہر عام آدمی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پروردگار اس ملک کو چلاتا ہے ہم نہیں چلاتے. یہ کیا عجیب و غریب بات نہیں کہ پاکستان سینڈوچ ہوا ہوا تھا. انڈیا میں کرونا کا جو زور ہے آپ کے سامنے ہے ابھی تک وہاں ہوش نہیں آ رہی لوگوں کو. ہمارے مغرب میں بہت زور ہوا کرونا کا. ہمارے یہاں لوگ فریلی آتے جاتے رہے ہیں. ان سب باتوں کے باوجود پاکستان میں کرونا نے وہ زور نہیں پکڑا جو دوسرے ممالک میں زور پکڑ گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے بچائے رکھا. اور پھر ہمارے یہاں عام طور پہ ہم کرائسس کو کوئی بہت اچھی طرح سے نہیں نمٹتے ہیں لیکن کرونا کو ہم نے بڑی خوبصورتی سے نمٹا. اتنی خوبصورتی سے کہ دنیا میں ہم بطور مثال کے کوٹ ہونے لگ گئے. تو پاکستان کی تو اللہ مدد کر دیتا ہے. جہاں حالات بہت مشکل ہونے لگتے ہیں رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ ہماری اکانومی پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد پھر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں کہ پاکستان پھر ایک بار اٹھ کھڑا ہو. بہتری آ جائے گی انشاءاللہ.